قرآن مجید کے آغاز سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام ملتے ہیں اسماء الحسنہ کے نام سے، وہ ساری لسٹ ملتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو صورتیں ہیں ان کے نام بھی ملتے ہیں۔ ایون کہ الفاتحہ کے نام بھی سب کو پتہ ہوں گے کہ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے قرآن مجید کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ شاید ہم نے اس کو کبھی اس اینگل سے دیکھا نہیں کہ اس کے ناموں کی بھی لسٹ موجود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ان کو مینشن کیا ہے۔ کچھ نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ہی نام بذات خود بتائے ہیں کہ یہ کتاب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس کے بعد اس کے پھر کئی صفاتی نام ملتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو صفات موجود ہیں نا، انہی کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ زیادہ نام ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اصلی محبت کی علامت ہے۔ کئی بچوں کے نام پتہ ہے زیادہ رکھے ہوتے ہیں، چاچو کو پیار آیا تو اس نے یہ نام رکھ دیا، ماموں کو آیا تو اس نے یہ رکھ دیا، دادی یہ کہتی ہے، نانی یہ کہتی ہے۔ تو ایک بچے کے جب ہم نک نیم اتنے سارے رکھتے ہیں نا، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بچے سے پیار کیا جا رہا ہے، اس بچے کے اندر یہاں خاص صفات ہیں جن کی وجہ سے ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، تو یہاں پیار کی وجہ سے اس کے نام اتنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید ایک کتنی اہم چیز ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو بھی مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے، مینشن کیا ہے۔ پھر اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اسپیشلی ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر کیا کیا صفات ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یعنی واضح کر دیا ہے کہ اچھا یہ صفت ہے، یہ بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کے 8 نام یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مینشن کیے ہیں۔ نمبر 1 القرآن۔ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی چیز، جیسے پہلی وحی آئی تھی اقرا، ٹھیک ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ کہا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو آپ ویسے بھی مطالعہ کریں گے، جب دیکھیں گے ہسٹری کھولیں گے تو قرآن پاک جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی، تو اس کا نام القرآن رکھ دیا گیا۔ نمبر 2 الکتاب اس کو کہا گیا، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز، یعنی جس پر یعنی لکھی ہوئی چیز، تو الکتاب چونکہ لکھی جا چکی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اس کے بعد یہاں بھی ہے، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نام دے رہے ہیں الکتاب۔ پھر الفرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، تو یہ بھی کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ اب چونکہ یہ نام جاننے کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمیں جب کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو، کبھی بھی کوئی صفت ہمیں تلاش کرنی ہو، اس سے ریلیٹڈ کچھ احکامات ڈھونڈنے ہوں یا اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈیسیژن لینے ہوں، تو دیکھیں گے ہمیں کہاں سے یہ ڈھونڈنے ہیں۔ تو یہ آپ کو نام پتہ ہونے چاہیے کہ یہ صفات قرآن پاک میں موجود ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کو چاہیے تو یہ کتاب کھولیں، آپ کو ملے گا۔ مثلا اس کتاب کا نام الفرقان ہے، فرق کرنے والا ہے۔ اب آپ کو زندگی میں کہیں بھی کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیا چیز بہتر ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو کھولو کتاب، کھولو قرآن پاک۔ اللہ نے اس کو کہا ہے یہ فرقان ہے، یہ فرق کرنے والا ہے، تو یقیناً آپ کو واضح اللہ تعالیٰ یہ احکامات میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ پھر اس کو کہا الذکر، یہ نصیحت ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ آپ کو کبھی بھی کئی لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت لکھ دے، ہمیں آٹوگراف دے دے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات لکھ دے ہمیں یاد رہ جائے۔ دیکھیں یہ اتنی بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آٹوگراف دیا ہوا ہے اس قرآن پاک کی شکل میں، کبھی اس کو بھی تو کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے اس میں۔ کبھی کسی بھی مقام پہ آپ کو نصیحت کی ضرورت ہو، جو ہم بزرگوں سے لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ یہ قرآن کھولے آپ کے گھر میں موجود ہے نصیحت، اس سے بڑی نصیحت آپ کو شاید کہیں سے نہیں ملنے والی۔ پھر اس کو تنزیل کہا گیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، کہ اب یہ بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ کسی نے خود گڑھ لیا، یہ تو بالکل تردید ہوگی نا اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ پھر اس کا نام حق ہے، سچ ہے۔ آپ کو کبھی بھی حق کی تلاش ہو، آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے گھر میں یہ موجود کتاب کو کھولیں، آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں حق ملے گا۔ ایون کہ آپ کبھی ایسے ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو کبھی زندگی میں کچھ ڈیسیژن لینے مشکل لگ رہے ہو نا، یا کچھ ڈیلی روٹین کا ایک ٹارگٹ چاہیے ہوگا اپنے ایمانی لیول کے اعتبار سے، تو آپ اس قرآن کو کھولیں، یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں سے حق بات مل جائے گی۔ آپ کو کبھی کچھ نہیں سمجھ آنے والا نا، اس کتاب کو کھولیں، یہی حق ہے۔
آپ کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیں گے۔ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ ہر پڑھنے والے کو لگے گا کہ یہ بات میری ہو رہی ہے، ہر پڑھنے والے کو لگے گا کہ جو مجھے تلاش تھی، جو میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ تو اس آیت میں مل گئی مجھے، تو یقیناً یہ کتاب حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس کو احسن الحدیث کہا گیا، بہترین کلام۔ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ کبھی آپ کو کسی کا کلام سننے کو دل کرے نا، قسم سے یہ قرآن ذرا کھول کے دیکھیں، اس کی تلاوت سننا شروع کر دیں آپ۔ یعنی ایک ہوتا ہے میرا بولنے کو دل کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے میرا سننے کو دل کر رہا ہے، بہترین کلام میرا دل کر رہا ہے سنوں۔ اکثر لوگ اس کی پوئٹری سنتے ہیں، مختلف موضوعات پہ سانگز سننا شروع ہو جاتے ہیں، نظمیں سننا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ اقوال ایسے سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اگر بہترین کلام چاہیے نا، تو یقین کریں قرآن پاک سننا شروع کر دیں، آپ کو جو اس ادھر لذت ملے گی، جو ادھر سکون نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے کلام سے بہترین کلام کہا اگر ہے تو یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نہ بھی سمجھ آ رہی، پھر بھی آپ کو یہ بہترین کلام محسوس ہوگا لوگوں کے کلام سے۔ پھر اس کو کہا برہان ہے یہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کیا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ اب ایسی کوئی چھپی بات پیچھے نہیں رہ گئی کہ آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہماری زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو برہان کہہ دیا، جو واضح دلیل ہے، جو روشن جو ہے وہ بالکل سورج چمکتے جیسے ہمیں لائٹ گئی ہو تو روشنی آتی ہے جب، تو ہر چیز واضح نظر آنے لگ جاتی ہے، کیا کیا پڑا ہوا ہے اس کمرے میں۔ تو اسی طرح یہ ایسی روشن کتاب ہے کہ آپ کو کوئی بھی شک میں اگر لے کے جا رہا ہے نا، اس کتاب کو کھولیں آپ کا شک دور ہو جائے گا، آپ کے وسوسے سارے دور ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی شبہات ہیں، مبہم چیزیں ہیں، اس قرآن کو کھولیں آپ کی ساری دور ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ نے اس کو بولا ہے کہ یہ برہان ہے، یہ بہت واضح ہے، اس سے وضاحت آپ کو کہیں اور نہیں ملنے والی۔ اب اس کے کچھ صفاتی نام بھی ہیں، اس کے 8 ذاتی نام ہیں، اس کے 17 صفاتی نام ہیں، یعنی قرآن مجید کا نام لے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بتا دی ہے کہ اس قرآن کی یہ خاص صفت ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی صفت ہے مجید، یہ بزرگی والا ہے، نفع بخش ہے، کریم عزت والا ہے، بلند مرتبے والا ہے، عظیم ہے یہ، والقرآن العظیم کہا کہیں کہ یہ عظمتوں والا ہے، عزیز کہا کہ بے مثال ہے، غالب آنے والی چیز ہے، پھر نور اس کو کہا، روشنی، موعظہ نصیحت، ایسی نصیحت جس میں ڈرایا گیا ہے، باقاعدہ آگاہ کیا گیا ہے، شفا کہا اس کو، ہدن ہدایت کہا، رحمت رحمت کہا، اس کو مبارک بھی کہا گیا کہ یہ بڑی بابرکت ہے۔ پھر یہ مبین ہے، کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، یہ مبین اس کی صفت ہے قرآن پاک کی کہ یہ بہت کلیئر جو ہے نا وہ چیزیں بتاتی ہے، حکیم حکمت سے لبریز ہے، یہ علی جن، اس کو علی بھی کہا گیا، بلند مرتبہ، بشیر ہے، یہ بشارت دینے والا ہے، نذیر یہ ڈرانے والا ہے، مصدق یہ تصدیق کرنے والا ہے، مہیمن یہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنے سارے صفاتی نام ہیں، بتائیں آپ کو کیا چاہیے، کہاں باہر سے آپ تلاش کرتے ہیں، کہاں باہر وہ ہے اپنے آپ کو کھجل کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز نہیں مل رہی، اس کتاب کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ بتائیں آپ کو نفع چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، عظمت چاہیے، آپ کو غلبہ چاہیے، کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو روشنی چاہیے، آپ کو اگر نصیحت چاہیے، شفا چاہیے، بتاؤ ساری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے، ہدایت چاہیے، گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہو، نکلو اس قرآن کو پڑھو، آپ کی ہدایت نصیب ہوگی۔ رحمت اللہ کی چاہیے نا، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ رحمت نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے عذاب لگ رہے ہیں ہمیں جینا جو ہے، لیکن کیا چاہیے، رحمت چاہیے نا، اور اس قرآن کو کھولو، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ رحمت ہے۔ برکت چاہیے، بڑی دفعہ ایسے ہے ہمارے پاس انبار لگے ہوئے ہیں چیزوں کے، نعمتوں کے، رزق کے، لیکن کیا ہے کہ ہم برکت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب بابرکت ہے، اس کتاب کو کھولو آپ کو برکت ملے گی۔ مبین ہے یہ، حکمت چاہیے نا، نہیں سمجھ میں آ رہی نا، عقل کام نہیں کرتی نا، اور اس قرآن کو کھولو آپ کو حکمت عطا کی جائے گی، یہ بلندیاں عطا کرے گی آپ کو۔ اس میں خوشخبریاں بہت واضح ہیں، اس میں آپ کو ڈراوے ملیں گے کہ جب کبھی آپ ڈاواڈول ہونے لگے زندگی میں، جب کبھی اللہ کو بھولنے لگے، یہ قرآن کھولو آپ کو ڈرا کے رکھ دے گی، آپ کو پھر سیدھا سدھار دے گی، سیدھا کر دے گی۔ اگر آپ مایوس ہونے لگے ہو، مایوسی کی طرف جا رہے ہو، زندگی میں اتنے آپ کے جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بس آپ سمجھتی ہو کہ اس کے آگے میرا کچھ نہیں، کھولو یہ قرآن، آپ کو خوشخبریاں دے گا، آپ کو ہر قدم پہ خوشخبری جب ملے گی نا، آپ خوش ہو جاؤ گے، آپ خود اٹھ کھڑے ہوگے، پھر سے ایک جینا آ جائے گا، پھر سے دم آ جائے گا اپنے اندر۔ پھر یہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، بتاؤ کس چیز کی تصدیق چاہیے، کھولو قرآن، ہر چیز کلیئر کر دے گا۔ یہ مہیمن ہے، حفاظت کرنے والا ہے،
جس جس چیز کی بھی حفاظت چاہیے اس قرآن کو کھولو، سارے طریقے موجود ہیں۔ بہرحال یہ چند نام تھے جو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ آپ کو زندگی میں کچھ بھی چاہیے، یہ قرآن آپ کو سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو یہ قرآن موجود ہے، آپ کھولیں اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں اسی کی بدولت بڑی برکتیں عطا کرے گا، بڑی رحمتوں سے نوازے گا۔ آپ کی زندگی واقعی برہان، جس طرح اس کو کہا گیا، نور کہا گیا، آپ کی زندگی میں ہر چیز روشن ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پر نور زندگی آپ گزار کر جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ان ناموں کو جس طرح ہم اسماء الحسنہ یاد کرتے ہیں، اسماء سورہ ہمیں پتہ ہے قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، کون کون سی ہیں، تو ان ناموں کو بھی ہمیں علم میں ہونا چاہیے، یہ نام ہمیں آنے چاہیے۔ زندگی میں کبھی کسی نام کی سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن پاک کو اور کس نام سے موسوم کیا گیا ہے، ہمیں فوراً سے پتہ ہو کہ یہ نام ہے قرآن پاک کا، ہمیں یہ چاہیے نا، تو یہ قرآن پاک ہے تو صحیح، ویسے تو ہمیں اوورال پتہ ہے سارا قرآن پاک میں سارا کچھ ہے، لیکن ایگزیکٹ اگر اس کے ہمیں نام معلوم ہوں گے نا تو یہ ہمیں بڑا فائدہ دیں گے، ہمیں فوراً سے سمجھ آئے گی کہ کیا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دلیل ہے اس بات کی، دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نام یاد کرنا بھی ہماری اللہ تعالیٰ سے ایک محبت ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے تعارف میں ہمیں اس کتاب کے سارے ناموں کا پتہ ہے، ساری صفات کا پتہ ہے کہ آخر اس کتاب کو ہم کیوں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ساری صفات ہیں اس کی، تو ان صفات کی بنا پہ ہمیں اس قرآن سے محبت اور ہونے لگ جائے گی، جسے ہمارا اس قرآن کو مزید پڑھنے کو بھی دل کرے گا۔